اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے ہم سبق نمبر 14 میں اصول الشاشی میں جو پڑھ رہے ہیں سامنے تک انشاءاللہ اس کو ختم کر رہے ہیں بحث کو، کہ مجاز یہ حقیقت کا خلیفہ ہے یا نہیں ہے، اگر خلیفہ ہے تو کس چیز میں ہے۔ امام ابو حنیفہ صاحبین کا رحمہم اللہ، ان حضرات کا آپس میں کیا اختلاف ہے اور اس اختلاف کو مثالوں کی روح سے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، یہ بات یہاں پر لائی گئی ہے 1.5 صفحے کے اوپر۔ سب سے پہلے تو آپ بطور تمہید کے چند باتیں نوٹ فرما لیں۔ پہلی بات، یہ تو اتفاق ہے، یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں صفات ہیں کتاب اللہ کے لفظ کی۔ حقیقت اور مجاز دونوں صفات ہیں کتاب اللہ کے لفظ کی۔ یہ سمجھ آ گئی؟ یہ بال اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حقیقت اور مجاز دونوں کیا ہیں؟ صفات ہیں لفظ کی۔ کون سا لفظ؟ کتاب اللہ کا۔ نمبر 2، اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مجاز خلیفہ ہے، نائب ہے حقیقت کا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ کتاب اللہ کے جو الفاظ ہیں جن کو ہم نظم کہتے آ رہے ہیں ادب کے لحاظ سے، الفاظ، چونکہ یہ الفاظ کی قسمیں چل رہی ہیں نا کتاب اللہ۔ اچھا، نمبر 3، 2 اتفاقی باتیں ہو گئی ہیں نا، دوسری بھی اتفاقی لکھ لی آپ نے۔ تیسری بات اختلافی ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کتاب میں۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ آیا مجاز جو خلیفہ ہے حقیقت کا کس اعتبار سے ہے۔ جی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے بے اعتبار لفظ کے، بے اعتبار لفظ کے۔ اب آگے بریکٹ میں آپ اس کی تشریح لکھتے ہیں کہ بے اعتبار لفظ کا کیا مطلب ہے، میں تشریح کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ بالکل مثالوں کو سمجھ جائیں گے۔ لفظ میں بے اعتبار لفظ کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے، یعنی قواعد عربیہ اور تراکیب نحویہ میں عبارت درست ہونی چاہیے۔ قواعد عربیہ تراکیب نحویہ میں عبارت کیا ہونی چاہیے؟ درست۔ اگرچہ واقعہ میں حقیقت بنانا ممکن نہ ہو، حقیقت بنانا ممکن نہ ہو، واقعہ میں حقیقت بنانا ممکن نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے واقعہ میں جب حقیقت بنانا ممکن نہیں ہے تو ہم کس طرف لے کے جائیں گے؟ تو آگے ہمارے پاس آپشن موجود ہے، مجاز کی طرف لے کے چلے جائیں گے جب حقیقت بنانا ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں، ایک آدمی، مثال آ رہی ہے فی الحال سن لیں، مثلا ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے یہ میرا غلام، اس کو غلام ہے، غلام کو کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ جس کو بیٹا کہہ رہا ہے وہ عمر میں اس سے 4 سال 10 سال بڑا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حقیقت تو ناممکن ہے یہاں۔ اب مجاز کی طرف لے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے سگے رشتہ دار کو اپنا غلام بنا لے تو حدیث کی روح سے آٹومیٹک صلہ رحمی کی بنیاد پر وہ شخص اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنے باپ غلام کو خرید لے، بیٹے غلام کو خرید لے، دادا کو خرید لے، تو خریدنے کے ساتھ یہ مالک ہو جائے گا، مالک ہوتے ہی ابھی یہ سنبھلا نہیں ہوگا اور آٹومیٹک وہ آزاد بھی ہو چکا ہوگا۔ یہ حدیث سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، حدیث سامنے آ رہی ہے کہ جو بھی من ملک رحم محرم منہ عتق علیہ، کہ جو بھی کوئی جو ہے کسی بھی اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کا جب مالک ہو جاتا ہے تو عتق علیہ، ادھر مالک ہوتا ہے شرط، ادھر جزا پائی جاتی ہے عذاب۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا،
اب دیکھیں یہاں پر حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گرامر کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جملہ ہذا ابنی مبتدا خبر، تو لہٰذا اب حقیقت نہیں بنتا تو کیوں پریشان ہوتے ہیں، آگے مجاز کھڑا ہے. صاحبین کہتے ہیں نہیں، اب صاحبین کا لکھیں. صاحبین کے ہاں بھی مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا باعتبار حکم کے. باعتبار حکم کا کیا مطلب ہوگا؟ باعتبار حکم کا مطلب یہ ہے واقع میں حقیقت بنانا ممکن ہو، حقیقت بنانا ممکن ہو گرچہ کسی عذر کے بنا پر مجاز کی طرف جانا پڑ جائے، لیکن حقیقت بنانا ممکن ہو اپنی جگہ پر، گرچہ کسی عذر کی وجہ سے ہم کدھر جا رہے ہوں، مجاز کی طرف. یہ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا چلیں جی. اب ثم المجاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے. اچھا اب صاحبین کا نظریہ آپ نے کیا لکھا؟ حقیقت بنانا ممکن ہو گرچہ کسی عذر کی وجہ سے ہم کدھر جا رہے ہوں. ہاں چنانچہ اگر حقیقت بنانا ممکن نہ ہو، جیسے یہ مثال جو ہم نے دی ہوئی ہے آدھا ابنی والی، یعنی بنانا ممکن نہ، تو صاحبین کہتے ہیں اس طرح کی مثالیں باطل است، اس طرح کی مثالیں باطل شمار، کلام باطل ہو جائے گا. کلام کیا ہو جائے گا؟ باطل، ممکن نہ ہو. ثم المجاز، پھر مجاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خلف یہ خلیفہ بنتا ہے، خلف خلیفہ بنتا ہے عن الحقیقتی حقیقت سے، فی حق اللفظ لفظ کے حق میں، وعندہما اور صاحبین کے ہاں خلف عن الحقیقتی فی حق الحکم، حتی لو کانت الحقیقت ممکنتا، یہاں تک کہ حقیقت ممکن ہو، فی نفسها اپنی ذات میں، الا مگر یہ کہ انہ امتنع العمل بها، مگر یہ کہ اس پر عمل کرنا کسی عذر کی وجہ سے، لمانع کسی عذر کی وجہ سے ممتنع ہو چکا ہو، یصار الی المجاز مجاز کی طرف لے کے جائیں گے، وَإِن لَمْ تَكُنِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً اور اگر حقیقت ممکن ہی نہ بنتی ہو، صار الکلام لغواً، پھر یہ کلام ہی سارا کیا ہو جائے گا؟ لغواً. لغوا کس کے ہاں؟ پیچھے آپ نے دیکھا عند الصاحبین، عندہما رہ گئے امام صاحب، آگے دیکھیں وعندہ، امام صاحب کہتے ہیں ان کے ہاں یصار الی المجاز، سیدھا سیدھا پکڑ کے پھیر لیں گے کدھر؟ وَإِن لَمْ تَكُنِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا، اگرچہ وَإِن وصلیہ واو، اگرچہ نہ بن سکتی ہو حقیقت ممکن، اگرچہ حقیقت ممکن نہ ہو، فی نفسها فی ذاتی اپنی ذات میں. مثال ہو، اس کی مثال اذا قال لعبدہ، جب کسی آدمی نے، اذا قال رجل لعبدہ اپنے کسی غلام کے لیے کہا، وہو اکبر سنا منہ، اور وہ حال یہ ہے کہ وہ غلام اس سے عمر میں چند سال بڑا ہے. ھذا ابنی، کیا کہا؟ یہ میرا پتر ہے. لا یصار الی المجاز، ہمارے وکیل صاحب بھی ہر کس کو پتر پتر بیٹا بیٹا کہتے ہیں نا. بھائی صاحب تو ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے رات کے وقت کہیں، وہ پتہ نہیں کدھر بیمار پرسی تھے، تو راستے میں ایک ملے تو اندھیرے میں کہا پتر جی تو دیکھا تو وہ ان سے بھی کئی سال بڑے تھے. تو میں نے کہا اس طرح میں کرا. اچھا تو لا یصار الی المجاز عندہما لاستحالۃ الحقیقت، اس وجہ سے حقیقت یہاں پر محال ہے، عمر میں بڑا تو نہیں ہو سکتا. وعندہ، اور امام صاحب کے ہاں یصار الی المجاز مجاز کی طرف لے کے چلیں گے، حتی یعتق العبد، یہاں تک کہ غلام آزاد کر دیا ہو جائے گا. اس پر غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد. اچھا تو وجہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ حدیث کے اندر یہ چیز صاف موجود ہے کہ کوئی بھی آدمی، جب آپ کسی بھی ایسے آدمی کا جو اس کا حقیقی یعنی قریبی آدمی ہو تو اس کا مالک بنتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے اوپر آزاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو بہرحال یہاں پر یہ حدیث آپ نے نوٹ کر لی ہے نا. حدیث کیا ہے؟ من ملکا ذا رحمہ رحیم منہ محرم منہ عتق علیہ، کہ جو آدمی بھی کسی بھی اپنے رشتہ دار کا، قریبی رشتہ دار کا جب مالک ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟
آزاد ہو جاتے ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے آگے آ گیا دوسری مثال آگے جی. وعلى هذا يخرج الحكم، اور اسی پر ہم نکالنے لگے ہیں یا نکالا جا رہا ہے حکم فی قوله اس قول میں لہو علی الف، فلاں نے کہا نا، فلاں نے کہا کہ اس کے اوپر 1000 ہیں درہم دینار. او علی هذا الجدار، یا اس دیوار کے اوپر ہے. علیم صاحب حقیقی معنی تو یہ ہے نا کہ پورے کلام کو لے لیا جائے، یا ادھر ہیں یا ادھر ہیں، دونوں پر آ سکتے ہوں، دونوں پر 1000 روپیہ، یعنی اس میرے اوپر 1000 ہیں یا اس دیوار پر 1000 ہیں. تو اب ہم نے دیکھا یہ آدمی تو محل قرض ہے، محل دین ہے کہ اس کے اوپر قرضہ چڑھ سکتا ہے، لیکن دیوار محل قرض ہو جائے یہ تو نہیں ہے. اب حقیقی یہ ہے کہ پورے کلام کو آپ لے لیں. مجازی یہ ہے کہ ادھورا لے لیں. ادھورا کیا مطلب؟ جس پر بن سکتا ہے اس پر لے لیں، جس پر نہیں بن سکتا اس کو چھوڑ دیں. اچھا اسی طرح ایک آدمی نے یہ کہا عبدی او حماری حر، میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے. اب یہاں پر غلام تو آزاد ہو سکتا ہے لیکن گدھا کیسے آزاد ہو؟ تو آزادی کے لیے تو پہلے غلامی چاہیے. غلامی تو انسان کے ساتھ ہو سکتی تھی، گدھے پر کیسے غلامی آ گئی؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب یہ یہاں پر اس لحاظ سے لیا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پر حقیقی معنی وہ کہتے ہیں بنانا مشکل ہے. دیوار پر آپ کیسے لائیں گے قرضے کو؟ گدھے کو کیسے آزاد کریں گے آپ؟ حقیقی معنی لانا مشکل ہے. اب یہاں پر اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں جی کس کی طرف؟ پورے کلام کی طرف لے کے جائیں تو پھر وہ حقیقت پر عمل ناممکن ہے، اور مجاز کی طرف لے کے جائیں اس میں تو اس کی طرف ممکن ہے. لہو علیہ الف در، لہٰذا اس کے اوپر 1000 آ جائیں گے اور غلام بھی اس کا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. اچھا یہ جو او درمیان میں آیا ہوا ہے اس او کو کہتے ہیں او شک و تردید، او شکیہ تردیدیہ، یعنی لا علی التعیین، یہ قرضہ یا مجھ پر ہے یا دیوار پر ہے. اب کنفرم تو کرو نا کس کے اوپر ہے. تو کنفرم نہیں ہو رہا کیونکہ او نے آگے شک اور تردید پیدا کر دی یہاں پر. ایسے ہی آزاد کون ہو رہا ہے؟ شک اور تردید کا معنی پیدا ہو چکا ہے ادھر جی. تو لہٰذا جدھر اس ترتیب سے ہم اس کو لے لیں گے. ولا یلزم، اور اسی طرح جو ہے یہاں پر ولا یلزم لازم نہیں ہے. اچھا یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال کیا ہے جی؟ سوال یہ ہے کہ امام صاحب کا اصول تو ٹوٹ رہا ہے. امام صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ امام صاحب نے یہ فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ترکیب صحیح ہونا چاہیے، قواعد کی عبارت صحیح ہو، باقی واقع میں بن سکے نہ بن سکے ہم اس کو لے لیں گے اور مجاز کی طرف اس کو لوٹا دیں گے. کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ترکیب ٹھیک ہوگی اور امام صاحب اپنے اس قاعدے پر نہیں ہوں گے. مثلا کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا ہادہ ابنتی، یہ میری تھی ہے، میری بیٹی ہے. اور حال یہ ہے کہ سسر صاحب بھی بڑے مشہور ہیں، سسر صاحب بھی اس بیٹی کے والد بھی اس کے والد ہونے کی حیثیت سے بڑے مشہور ہیں معاشرے میں. چاہے یہ لڑکی اس سے عمر میں بڑی ہے چھوٹی ہے اس کو تو چھوڑ دیں، بس اس لڑکی کے نسب مشہور ہے اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کہہ رہے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے یہ حقیقی معنی تو یہاں نہیں بن سکتا، حقیقی معنی یہاں نہیں بن سکتا. تو اب اس کو مجاز کی طرف لے کے جانا چاہیے. مجاز پھر آگے کیا کھڑی ہے؟ طلاق. تو جیسے ادھر غلام کو آپ نے آزاد کیا، ادھر کیا ہونا چاہیے؟ بیوی کو طلاق ہونی چاہیے پھر مجاز. امام صاحب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، مجاز کی طرف نہیں جائیں گے. تو دیکھیں آدمی بظاہر دیکھتے ہیں کہتے ہیں واقعی بڑا زبردست اعتراض ہے، لیکن آگے امام صاحب نے جو اس کے اوپر خجل اڑائے ان کا دیکھو بھائی جہاں حقیقت مجاز کا تصور بن سکے گا نا وہاں ہم لیں گے. حقیقت مجاز کا تصور دو منافی، یہ جو مجاز اور استعارہ ہوتا ہے اصول نوٹ کریں، مجاز اور استعارہ یہ دو منافی چیزوں میں قائم نہیں ہوتا. مجاز اور استعارہ دو منافی چیزوں میں نہیں پایا جاتا. دو منافی چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جس وقت اس کی بیوی ہے اور یہ اس کو کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے، تو اگر ایک 2 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ واقعی اس کی بیٹی ہے تو بیٹی سے نکاح جائز ہے؟ اگر کرے گا بھی تو نکاح ہوگا نہیں ہوگا نا.
اور جب نکاح نہیں ہوگا تو نکاح کا اثر اور نتیجہ ہوتا ہے بطور اثر کے طلاق آتی ہے. تو جب نکاح ہی نہیں ہوا تو آگے طلاق کدھر سے لا رہے ہیں آپ؟ ہو نہیں سکتی. جدھر آپ نے پچھلی مثال دے کہ ادھر ٹکرانے کی کوشش کی ہے کہ باپ غلام تھا اس کو آزاد ہو گیا مجازن، تو بھائی باپ مملوک کچھ منٹوں کے لیے بن سکتا ہے کہ اس نے اس کا مم ملکہ جو کہا ہے نا، مم ملکہ جو مالک ہوا، تو حدیث کہہ رہی ہے نا جو مالک ہوا، تو یہ تو نہیں کہہ رہی کہ مالک نہیں ہو سکتا. حدیث کہتی ہے مم ملکہ جو مالک ہو چکا، ماضی ہے، پھر اس پر ہوتی کاری ہی اس پر آزاد ہو. تو گویا باپ قریبی رشتہ دار کے مملوک ہونے کو حدیث خود بیان کر رہی ہے، تو وہ ممکن ہے. اور ممکن پر آگے پھر ہم جزا متفرق کریں گے اس کو. اور یہاں ممکن ہی نہیں ہے، یہاں نکاح بیٹی سے ہو ہی نہیں سکتا، تو طلاق کدھر سے آئے؟ کتنی گہرائی کے ساتھ یعنی ان کی فقہ کے اندر کتنی باریکیاں موجود ہوتی ہیں. اب یہاں پر اس کو بیان کیا ہے وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ، جب اس نے امرأة سے کہا هَذِهِ ابْنَتِي میری بیٹی، وَلَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِهِ، اور اس کا نسب اس کے سسر سے بڑا مشہور تھا، حیث اس حیثیت سے لا تحرم علیہ اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی. وَلَا يَجْعَلُ ذَلِكَ مَجَازًا وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ، اور اس کو نہیں بنایا جائے گا مجاز کس سے؟ طلاق سے. سواء برابر ہے کہ کانت المرأة اصغرا، برابر ہے کہ یہ عورت اس سے بڑی چھوٹی ہو، سنن تمیز ہے عمر کے اعتبار سے، منو اس سے، او اکبر یا اس سے بڑی، جیسے کیسے. لأن کیوں وجہ بتا رہے ہیں، لأن هذا اللفظ اس وجہ سے کہ یہ لفظ لو صح ای لو ثبت، اگر ثابت ہو جائے معنی، اس کا معنی کیا مطلب؟ معنی ہے بنت، لکان منافی للنکاح، تو معنی بنت ثابت ہو گیا تو وہ منافی ہو جائے گا نکاح کے، بیٹی سے نکاح ہوتا. حرمت علیکم علیکم امہاتکم وبناتکم، فیکون منافیا لحکمہ، جب یہ نکاح کے منافی ہوگا بنت ہونا تو نکاح کا اثر آگے کیا ہوتا ہے؟ حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم یعنی اثر، حکم سے مراد کیا؟ اثر. طلاق وہو طلاق، طلاق کے بھی منافی ہوگا. ولا استعارۃ مع وجود التنافی، اور کوئی مجاز اور استعارہ نہیں پایا جاتا منافی چیزوں میں، تنافی کے وجود کے ساتھ نہیں پایا جاتا. اچھا، بخلاف اس کے جو تم نے مثال پچھلی اٹھا کر ادھر لائی ہے، آدھا ابنی میرے بیٹے والی، فَإِنَّ الْبُنُوَّةَ لَا تُنَافِي، پس بیٹا ہونا لا تنافی نہیں منافی ہے ثبوت الملکی، ملک کے ثبوت ثابت ہونے کے، یعنی بیٹا بھی ہو مملوک بھی ہو جائے کوئی منع نہیں، کچھ وقت کے لیے. للابی، اس کے لیے ابا جی کے لیے. بل یثبت الملک لہ، بلکہ ثابت ہو جاتا ہے ملک اس کے لیے. ثم یعتق علیہ، پھر جا کے اس پر فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد. یہ ہم اللہ کے فضل سے پہنچ آئے ہیں جی فصل فی تعریف طریق الاستعارہ، صفحہ نمبر 31.